खुदावंद यसु मसीह के पाक मुकद्दस जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज यकूब है और आज एक नए पैगाम के साथ आपके दरमियान हाज़िर हूँ। आज हम खुदा के कलाम में से अखबार की किताब में से चंद तारफ़ी बातें सुनेंगे, समझेंगे और फिर उस पर गौर करेंगे। अखबार की किताब उसका 11वां बाब 44वीं और 45वीं आयत खुदा के कलाम में से लिखा है, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, इसलिए अपने आप को मुकद्दस करना और पाक होना, क्योंकि मैं कुद्दूस हूँ। सो तुम किसी तरह के रेंगने वाले जानदार से जो ज़मीन पर चलता है, अपने आप को नापाक ना करना, क्योंकि मैं खुदावंद हूँ और तुमको मुल्के मिस्र से इसीलिए निकाल कर लाया हूँ कि मैं तुम्हारा खुदा ठहरूं। इसलिए तुम मुकद्दस होना, क्योंकि मैं कुद्दूस हूँ। एक और हवाला खुदा के कलाम में से अखबार की किताब 17वां बाब और 11वीं आयत में, क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़हबा पर तुम्हारी जानों के लिए कफ़ारे के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफ़ारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफ़ारा देता है। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस नसीहत तो हो। हम मिलकर कहते हैं आमीन। अखबार की किताब के जो मिलते जुलते अल्फाज हैं वो सबसे ज़्यादा ये हैं कि मूसा ने कहा या मूसा से खुदा ने कहा। इस जुमले से साबित ये होता है कि इस किताब का लिखारी खुदा का बंदा हज़रत मूसा है। इस किताब का जो दुरानिया है वो 14 से 50 काफ मीम था 1410 काफ मीम के दरमियान है। इस किताब के कुल अबवाब 27 हैं और 859 आयात और 24,541 हरूफ हैं। इस किताब में लावियों और कहनों के बारे में लिखा है और ये किताब ख़ास तौर पर कहनों के बारे में बयान करती है। अखबार की किताब में मिस्र से बनी इसराइल कौम की मखलसी का जिक्र मिलता है और अहबाब की किताब में खुदा की हजूरी और ख़ास तौर पर जो मेन मरकज़ी ख्याल है वो नापाकी से दूर रहना और गुनाह से बाज रहना और पाकीज़गी को हासिल करना है। नए अहदनामे का भी यही पैगाम है, बल्कि तकाजा है कि खुदा के लोग पाक हों, क्योंकि हमारा खुदा पाक है। इस किताब में कहनों की तकदीस, यौम कफ़ारा, खुदावंद की ईदें और सब्बत के बारे में बयान हुआ है। सब्बत के बारे में खुदा बड़ी तफसील के साथ बयान करता है कि सब्बत को मानना हम सब का फ़र्ज़ है। इसके बाद योबली का साल है, बरकतें हैं और लानतों का जिक्र मिलता है। इसके अलावा अखबार की किताब में दायकी के तौलक से भी बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया है। अखबार की किताब में ज़्यादातर खुदा ने ही बात की है, जैसा कि पहले भी आपको बयान किया है कि इस किताब में ज़्यादातर खुदा ने मूसा से कहा या मूसा से कहा ये वाले अल्फाज मिलते हैं। इसलिए इस किताब में ज़्यादातर खुदा ही मूसा के साथ बोलता रहा है या कौम के साथ
کلام کرتا رہا ہے، ان کی رہنمائی کرتا رہا ہے۔ ہمیں کتاب یہ سکھاتی ہے کہ ہم خدا کی برکتوں کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر ہم خدا کے حکموں کو نہیں مانتے تو کون سی لعنتیں ہم پر آتی ہیں اور کس پشت تک یہ لعنتیں ہم پر رہتی ہیں۔ اس کتاب میں خدا ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو وہ ہمیں برکت دے گا، اور اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ ہمیں سزا دے گا۔ ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں، خدا کی باتوں کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور خدا کی پیروی کریں۔ اگر ہم خدا کی پیروی نہیں کرتے تو خدا ہمیں سزا دے گا، اور خدا نے ہمیں سزا کے لیے پیدا نہیں کیا، خدا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہر سکیں۔ جیسا کہ ہم نے خدا کے کلام میں تلاوت بھی کی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ پاک ہو، مقدس ہو۔ مقدس یا پاک کا مطلب ہے الگ، فرق، سیپریٹ فرام دی ورلڈ۔ خدا ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم پاک بنیں۔ پطرس کے خط میں بھی ہمیں یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ ملتی ہے، وہ بیان کرتا ہے پاک بنو اس لیے کہ ہمارا خدا پاک ہے۔ اور بنی اسرائیل قوم کو خدا اسی لیے مصر سے نکال کر لایا تھا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے، قوموں کے سامنے خدا کے بارے میں بیان کر سکیں کہ پاک خدا کون سا ہے۔ دنیا کے معبود، دنیا کے خدا الگ باتیں ہیں، لیکن ہمارا خدا پاک خدا ہے، وہ زندہ ہے، اور وہ ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم بھی پاک بنیں۔ تو ضروری ہے ایک ایماندار کے لیے، خدا کے بندہ، خدا کی بیٹی اور بیٹے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پاک بنے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے خون سے ہم سب پاک ٹھہرے ہیں۔ اس پر ایمان لا کر، اس کے خون اور کفارے پر یقین کر کے ہمیں مخلصی ملی ہے، نجات ملی ہے، پاکیزگی ملی ہے۔ ضروری ہے کہ ہم پاک بنیں، اس لیے کہ ہمارا بنانے والا، ہمارا خدا، ہمارا کریٹر، آلمائٹی، قادر مطلق خدا پاک ہے، زندہ ہے۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح ناصری ہمارے لیے بخش دیا، دے دیا، قربان کر دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمارا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم پاک بنیں۔ میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس گناہ بری دنیا سے کنارہ ہمیں ضروری ہے، اور سب سے اہم اگر ہم خدا کے بندے اور بندیاں ہیں تو ضروری ہے یسوع مسیح کے خون پر ایمان لا کر ہم پاک بنیں اور پاکیزہ زندگی گزاریں۔ مبارک بادیوں میں لکھا ہے، مبارک وہ ہیں جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اگر ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، یا اگر ہمارے اندر یہ خواہش ہے، ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم جب آسمان پر جائیں تو ہم خدا کو دیکھیں گے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پاک، یا ہمیں اپنے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی چیز ہمیں پاک نہیں کر سکتی، نہ دولت، نہ پیسہ، نہ کوئی اور چیز۔ صرف ایک چیز ہمیں پاک کر سکتی ہے، وہ ہے خداوند یسوع مسیح کا خون۔ اس کے خون سے، کفارے سے، فدیے سے، عوضی بن جانے کے وسیلہ سے ہم پاک ٹھہرتے ہیں۔ اور ایماندار کا لفظی مطلب ہے سیپریٹ فرام دی ورلڈ، اور پاک کا بھی مطلب یہی ہے، سیپریٹ، الگ، فرق، مختلف۔ اس دنیا میں ہمیں مختلف، فرق اور پاک بن کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ عبرانیوں کی کتاب میں لکھا ہے، اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں اس پاکیزگی کو دیکھنے کی اور اس کے طالب رہنے کی ضرورت ہے
جو یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے، اور آسمان کی بادشاہی میں وہی لوگ جائیں گے جو پاک دل ہیں۔ جب یسوع آئے گا آسمان پر، بادلوں پر ظاہر ہوگا، ہم اسے دیکھیں گے تو وہی اڑ کر اس کا استقبال کریں گے جو پاک دل ہوں گے، پاک لوگ ہوں گے۔ میرا ایمان ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس کلام کے وسیلے سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔